آگے ہے کہ دوسروں کے اعضاء کو خرید و فروخت کرنا، جیسے آج کل کے گردے بیچ دیتے ہیں، اور اس میں جو تمام فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، جتنے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں پرانے بھی اور آج کے بھی، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ انسانی جسم کے کسی اعضاء کی، کسی عضو کی خرید و فروخت حرام ہے۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اپنی جان کو، تو بلا شبہ اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن جو ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے، جو ظلم کرے، حد سے بڑھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو آپ بدل نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بہت اس پہ کرم کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، کہ ہم نے اس کو خشکی میں بھی اور تری کے اندر، سمندروں کے اندر بھی اس کو اختیارات دیے۔ وہ تیرتا ہے سمندر میں بھی، سمندر کی تہوں میں سے خزانے لاتا ہے، خشکی کے خزانے نکالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو۔ اور بہت ساری جو مخلوقات ہیں ان پر فضیلت دی، رزق بھی دیا ہر طرح کا، خشکی سے بھی اور تری سے بھی۔ تو یہ